بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ بی بی بلقیس جو تھی جس تخت پر بیٹھتی تھی انہیں اس تخت سے محبت تھی۔ وہ جب سفر کر کے ملنے کے لیے ایمان لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پاس آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو جس چیز سے محبت ہے نا اس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں گرا دینی چاہیے۔ یعنی کیا سمجھ آئی میری بات؟ جو جس سے پیار کرتا ہے نا، جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کو اس کی نظروں سے گرا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے فضول ہو جائے، وہ اس سے محبت نہیں کرے۔ جیسے قرآن، احادیث، نبی، ولی، یہ سارے ہمارے اندر میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جس سے ہماری نظر میں دنیا کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ دنیا چھوٹی، آخرت بڑی، ہماری نظروں سے دنیا گر جاتی ہے۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی طرف دوڑ لگائیں۔ کیا کرتے ہیں عثمان؟ ہماری نظر میں دنیا چھوٹی کر دے۔ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کی قدر و قیمت کم کر دی جائے تو وہ اس کے لیے فضول ہو جاتی، اور جس چیز کو اہمیت دی جاتی وہ اس کے لیے قیمتی بن جاتی، اور پھر اس کے لیے لڑتا ہے، مرتا ہے، جھگڑتا ہے، پھر سارا کچھ کرتا ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، چاہے ونا ہو، عجب ہو، وہ کیا کہتے ہیں، کینہ ہو، حسد ہو، جو بندہ جہاں پھنسا ہوا ہے نا اس میں سے نکلنا ضروری ہے۔ تو بلقیس رانی جو تھیں وہ وہاں سے چلی اور ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا کہ تخت جو ہے نا جس سے یہ محبت کرتی ہے اسے یہاں پر لے آیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا کہ بلقیس کے تخت کو فوراً یہاں حاضر کرو، ایک لمحے میں حاضر کرو۔ ایک جن نے کہا، کیونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ اگر آپ ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو وہیں سے اٹھاتی یوں کر کے، اور جہاں پر آپ چاہتے وہیں پر اتارتے، نہ ہیلی پیڈ کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرورت، بس وہیں سے ایسے کر اٹھانا ہے ہوا نے، جیسے ہی آپ بیٹھے ہیں، جیسی کرسی پہ بیٹھے ہیں ویسے ہی، اور جا کر آپ نے کو اتار دیتی تھی۔ اور جنوں کو جو حکم دیتے وہ اس کے تابع تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ جنوں نے بنائی تھی، پہلے جب بنی تھی یہ جنوں نے ہی بنائی تھی، ان سے بنوا رہے تھے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا کہ بلقیس کے تخت کو فوراً یہاں حاضر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی ایسا کام نہیں کہتا جو ہو نہ سکتا ہو۔ ان کو معلوم تھا یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے جن کو کہا کہ بھئی ہاں حاضر کرو۔ ایک جن نے کہا میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں۔ اب وہ محفل جیسے ہم درس دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، گھنٹہ دیتے ہیں، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، وہ محفل کب ختم ہونی تھی تو معلوم نہیں تھا ہمیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں۔ وہ میلوں لمبے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے کہا جیسے ہی آپ کی محفل ختم ہوگی تخت آپ کے پاس ہوگا۔ حضرت آصف برخیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا آصف بن برخیہ کا نام قرآن اور تفسیر میں کہیں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، یہ پیچھے سے ہم نے لیا کتابوں سے، ورنہ قرآن اور حدیث میں آصف بن برخیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں، مطلب تورات میں لے لیں، بائبل میں لے لیں، پھر وہاں سے ہم نکال لیتے ہیں کہ کیا ہوگا، وگرنہ قرآن اور حدیث میں آصف بن برخیہ کا نام نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم کہ یہی مشہور و معروف ہے کہ اس نے آصف بن برخیہ نے، کیونکہ مفسرین نے یہ لکھا پچھلی کتابوں سے، تو ہم نے کہا آصف بن برخیہ،
جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم تھے، بولے میں اسم اعظم کی برکت سے، اسم اعظم کون، اسم اعظم کیا ہوتا ہے حمزہ؟ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم کہتے ہیں نام کو، اعظم کہتے ہیں بڑا۔ اللہ کا کوئی بھی بڑا نام جو ہم پڑھے اور ہمارا کام ہو جائے اسے کیا کہیں گے؟ اسم اعظم۔ اسم اعظم کیا ہوگا؟ اسم، نام کو کہتے ہیں اعظم بڑا۔ کوئی بھی بڑا نام جو ہم اللہ کا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے اسے کیا کہیں گے؟ اسم اعظم۔ اسم اعظم آپ جب بھی کبھی خلوص اور محبت سے کوئی بھی ذکر کریں تو وہ بھی اسم اعظم بن سکتا ہے۔ جب بھی اللہ قبول کر لے وہی ہمارے لیے اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ایک صحابی نے یہ پڑھی نا، سرکار نے میں اس میں اسم اعظم شامل ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ ہے نام بڑا جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ویسے آپ کو سنائی کیونکہ میں دعائیں یاد کرتا تھا کہ بھئی کوئی بھی دعا آئی تو اسے مجھے یاد ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے مانگ لیں کیونکہ وہ حدیث میں آئی ہے۔ لیکن میں نے ابھی سمجھایا کیا اسم اعظم کیا ہوگا؟ ہر وہ بڑا نام جذبے کے ساتھ آپ پکاریں، جیسے آپ کہیں اللہ، جذبے کے ساتھ، اللہ وہ بھی سن لے گا۔ ہر وہ کام اسم اعظم بن سکتا ہے جو آپ کا کام بنا دے گا، اللہ قبول کر لے۔ تو یہاں پر حضرت آصف برحیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم تھے، بولے میں اسم اعظم کی برکت سے فوراً وہ تحت حاضر کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ کہنے لگے کتنی دیر میں؟ فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ کتنے لمحے لگے آنکھ جھپکنے؟ وہ دیکھا نا، آنکھ جھپک رہا ہے شیو کر کے، وہ بھی جھپک رہا ہے۔ کیا بات ہے، ایہو جیاں نیندراں تے قربان جائیے، یقین ہونے اکھا بند، کیا نیندراں نے یقین ہونے۔ سو جا، سو جا، سو جا نا، او ماموں کی گود میں سر رکھ، سو جا۔ الحمدللہ۔ تو اس نے کیا کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آنکھ جھپکو ذرا، بس کہتے اتنی دیر لگے گی اور تحت آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آگے بتایا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تحت آ سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو چیونٹیوں کی آوازیں بھی سن لیتا ہے میلوں دور سے، وہ سمجھتا ہے کہ میلوں دور سے تحت بھی آ سکتا ہے۔ اور کہنے والے تفاسیر میں یہ بھی کہتے ہیں یہ آصف بن برقیہ کی کرامت نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، کیونکہ ان کا بھی پیچھے ہاتھ تھا نا، کہ کون ہے جو لا کر دے گا؟ تو کہنے لگے میں اس میں اعظم کی برکت سے فوراً وہ تحت حاضر کر دوں گا۔ اگرچہ وہ جن بھی جادو کا استاد تھا، لیکن تحت کی آمد حضرت آصف کے دم کرنے کی برکت سے ہوئی۔ اس میں بھی بات سمجھنے والی ہے۔ جب غزوہ خیبر ہوا نا، تقریباً 8 قلعے جو تھے وہ صحابہ کرام نے فتح کر دی، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رات کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں، صبح کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا باقی صحابہ سے محبت نہیں کرتا تھا اللہ کریم؟ لیکن یہ اسپیشل اس کے لیے ہو گیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا اگرچہ وہ جن بھی جادو کا استاد تھا، لیکن تحت کی آمد حضرت آصف کے دم کرنے کی برکت سے ہی ہو، کیونکہ لیا گیا سے نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا کل میں جھنڈا جس کو اللہ اس کا رسول کی مطلب اور جو اللہ کے رسول کو۔ اب اس پر بھی غور کیجئے نا، سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ سرکار نے دیکھ لیا تھا اب فتح کرنا کس نے ہے؟ سرکار نے دیکھ لیا تھا کہ اب فتح کرنا کس نے ہے، اس لیے کہا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔
کیونکہ برکت سرکار کی ہے، ساری برکت سرکار کی ہے. انہوں نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. تو اس لیے سرکار کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے سرکار نے دیکھ لیا ہوا تھا کہ کل جھنڈا علی کو دینا ہے. کچھ لوگ تو اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ رات کو پہنچے وہاں پر، رات کو وہ وہاں پہنچے اور آنکھیں بھی ان کی اشوب چشم تھی، بندی ہوئی تھی، نظر نہیں کا آ رہا تھا. کہتے راتوں رات پہنچے ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی پہ موجود سن. ایویں کوئی لوگ نا بتا کہ ایویں بحثاں ہوندیاں نے کہ لازم نہیں کہ وہ پہنچے سن. کہتے وہ خیبر دے کلے تھے، اینی دوروں راتوں رات پہنچ گئے. کہتے ایویں کئی چیزاں بنان واسطے کئی نے بناتی ہیں بس. جس طرح وہ کہتے ہیں نا حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو، حدیث عمار کو کہتے ہیں 28-12 کو، کہتے ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلائے وہ جہنم کی طرف بلائے. کہتے ہیں بخاری دی حدیث نہیں، اے کڑی گئی چباڑی گئی تاڑے، اے بخاری چباڑی گئی، اگلے وارنے ورنے اے واڑی گل. جیسے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگا دینا، یہ بھی کیونکہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، نسخے ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے. کوئی چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں جن میں بعد میں علماء کرام نے صاف کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ اب تحقیق کرنے پہ آتے ہیں تو پھر صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے سرکار نے دیکھ لیا تھا کل جھنڈا میں نے کس کو دینا. تو یہاں پر کہا کہ تحت کی آمد حضرت آصف کے دم کرنے کی برکت سے ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت اور دوسری نعمتوں کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی. یا اللہ تیرا شکر، کیسی نعمت ہے. میرا دل کے اندر پہ کہ اب تحت آئیے تو تحت آ گیا. میں چاہنا وا کہ وہ آن تو پہلے پہلے تحت حاضر ہوئی، تو میں تحت لے مکوا لی ہے. چونکہ وہ تحت لکڑی کا بنا ہوا تھا، انہوں نے اس لکڑی کے نام سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے. کیونکہ ان کے دل میں اس تحت کی کوئی قیمت نہیں تھی. آپ جس چیز کی قیمت بڑھا لیں گے وہ آپ کے لیے قیمتی ہے. آپ دیکھیں گے گھڑی کتنی خوبصورت ہے، آپ نے قیمت بڑھائی ہے. کسی کی نظر میں قیمت چاہیے نہیں. کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے خوبصورت، کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ دوسرے کو دیتا ہے، کہتے ہیں میری نظر کم ہے، یا تم لے لو تمہاری ضرورت ہے. اس کی قدر ہی نہیں. کچھ لوگ دنیا کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں اور کچھ اللہ اللہ کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قدر کس کی ہوگی؟ اللہ اللہ کرنے کی. اس لیے جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ قیمتی بن جائے گی. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہو، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت اور دوسری نعمتوں کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی. چونکہ وہ تحت لکڑی کا بنا ہوا تھا، انہوں نے اس لکڑی کے نام سے مخاطب کیا، فرمایا کہ تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے. آپ ہمارے گھروں میں مقابلے نہیں ہوتے، اے بیڈ کنہ لیتا جائے، اے فلانی چیز کنہ لیتی جائے، اے کلین کنہ لیتا جائے، اے فلانا کنہ لیتا ہے. ہم انہیں مقابلوں میں کرتے رہتے ہیں. اور تو ہم سے تو محفلیں چھوٹ گئی ہیں نا. میں دوستوں سے ملتا ہی نہیں. وہ پوچھیں گے تم کیا کر رہے ہو، میں پوچھوں گا تم کیا کر رہے ہو. جب دونوں بتائیں گے تو ایک لازمی بات ہے اچھا کر رہا ہوگا، اچھا کما رہا ہوگا، اچھے کام کر رہا ہوگا، وہ دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ دوست سے میں ملا، اس نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو، میں کہا یار کتنا اچھا یار واہ کتنا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکیا. اب اس پر میں اسے شرمندہ کر بیٹھا ہوں. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرا دوست کو شرمندہ ہو، ملو ہی نہ. وہ کہا کرتے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز لاؤ تو ہم سائے نو پتہ نہ لگے. مفہوم ہے حدیث پاک، پتہ نہ لگے. تسی کنو پڑے نے، تسی کیلے پڑے نے، تسی سنترے پڑے نے، تسی آم پڑے نے. چھاپر جڑا بالکل صحیح ہے جدو نظر آتے ہوئے. اب جب آپ گزریں گے تو ساروں کے دل میں کہیں آئے یار امب نہیں کھاتے سے کنی دیر ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کسی کا دل محسوس نہ جائے. اس لیے کسی کے سامنے بھی لانا تو ذرا احتیاط کر کے ایسی چیز میں لائے کہ اسے پتہ نہ چلے. اس سے دکھاوے سے بندہ بچ جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک بڑی اچھی دستار باندھی ہوئی تھی، خوبصورت دستار تھی، ٹوپی تھی اس کے ساتھ. تو ایک بندہ بولا سائیں دستار بڑی خوبصورت ہے، ٹوپی بڑی خوبصورت ہے. آپ نے وہیں پر اتار کے کہا میرے کو اور بھی ہے تو لے لے.
میں بھی کئی بارہ دیکھ چکے ہیں، تو بھی لے لیں۔ انہوں نے اس چیز کی قیمت کوئی کم کر دی، یا میرے نزدیک دی کوئی قیمت نہیں، اگر سونی لگتی پہ تو لے لیں۔ میں نے کہا نا کہ جس چیز کو آپ قیمتی بنانا چاہیں وہ آپ کے لیے قیمتی بن جائے گی، آپ اسی کے لیے مر مٹیں گے کہ نہیں یار یہ میرے لیے ہے۔ ہمارے لیے حصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، بس اسی کی محبت میں ہی گھومتے رہنا۔ تو انہوں نے اس لکڑی کے نام سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے۔ احمق لوگ تراشیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو خوبصورت اچھا لگتا ہے ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ضد لگا لیتے ہیں یہ میں کرنا ہی کرنا ہے۔ ضد لگانی ہے تو شیطان کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم تجھے ڈھاکے دکھائیں گے، ہم تیرے راستے پر چل کر نہیں دکھائیں گے، اپنی بے بسیاں بے کسیاں سائڈ پر بھی کر کے تجھے سمجھیں گے کہ تو سب سے بڑا دشمن تو ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے دل سے محبت نکال لیں۔ ایک بندہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا سرکار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا تیرے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ کہا گھر میں کوئی سامان ہے؟ کہتا ہے ہاں جی کچھ تو ہے۔ کہا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ اب اتنی بڑی بات کہ گھر میں جو بھی سامان ہے جو بھی ہے اللہ کی راہ میں دے دے۔ اب بندے کے دل میں آ سکتا تھا کہ یار اگے کچھ نہیں ہے بھی دیتا تو پھر، لیکن اس نے حضور کی بات پر عمل کیا اور وہ جو بھی سامان تھا آگے دے دیا کسی کو۔ جب دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بنانی شروع کر دی، کیونکہ اس کے اندر سے یہ بھی نکال دے یہ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہونا اور کچھ ہو، کہتا ہے ابھی چلا گیا تو پھر کہڑی گل ہے، اگے کھڑا آ گیا ہے ہی کچھ نہیں، بھی چلا جائے گا تو کہڑی گل ہے۔ لیکن اگر وہ کہ بھی نہ جائے تو پھر بھی تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ وہ بندہ نہیں لے سکتا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے فضول چیزیں پڑی ہوں، پہلے بیچ، اس کو کام ملا، پھر زکوٰۃ مانگ۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، بستروں کی صورت میں ہو، پہلے وہ بیچ دے، نکال دے، کیونکہ وہ قابل نہیں ہے، کہ میں نے لینی نہیں ہے۔ کتنی؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر کتنے بنیں گے؟ اللہ چلو لاکھ 1.5 لاکھ لا لیں۔ ہاں 1.5 لاکھ کسی کے پاس سامان پڑا ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ تو کہنے لگے احمق لوگ تراشیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بت کے پجاری اور بت دونوں روح سے بے خبر ہے۔ بڑا مشکل کام ہے یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ساری طاقت اس کی وجہ سے، میری ساری استقامت اس کی وجہ سے۔ بہت مشکل بات ہے سمجھ۔ آپ سارے ہی رہے ہیں، آپ ہی کائنات چلانے والے ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات چلتی ہے۔ آپ کو درمیان سے نکال دیا جائے، کائنات سے نکال دیا جائے، کائنات چلتی رہے گی؟ تمہارے لیے تو ختم ہو گئے، چل بھی رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم نہیں ہیں تو کائنات نہیں ہے، ہم ہیں تو کائنات ہے، ہم نہ رہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہیں تو کائنات ہے۔ اس لیے ہم ہیں تو ثبوت تو دو ہم ہیں، یہ تو ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ہیں، موجود ہے اس دنیا میں یار، ہم بھی کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ پستے وہی نے بیٹے جو اپنی اہمیت کو کم کر لیتے ہیں دنیا کی وجہ سے، وگرنہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہم حالات سے ہار جائیں۔ ہم دیکھتے رہتے نا، غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، سارا دیکھتے رہتے۔ نہیں، میں کہتا پہلے اس پہ پہلے آؤ، پہلے کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے اپنے سارے مکان خود بیچے، سارے ایسے کیا، کٹتے نہ کھا دی اسے۔ جب بوسنیا اور دوسرا کون تھا ملک جس کا سرب اور بوسنیا کا، بوسنیا کو جب اڑایا گیا، مسلمان ملک تھا، جب اس کو اڑایا گیا تو پتا چلا کہ وہاں پر تو نکاح کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، ایک دفتر جا کے سائن کر دیتے، میاں بیوی بن جاتے تھے، نکاح کی شرطیں بھی پوری نہیں ہوتی، کھا ہی نہیں،
شراب عام تھی، ہر چیز عام تھی، لیکن مسلمان تھے، مارا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ ہر دور میں غلاموں نے پسنا، بیوقوفوں نے پسنا، جنہوں نے یہ سمجھ رکھا کہ نہیں حقیقتاً پاکستان جیتا ہے نا اپنی طاقت کے ساتھ جیتا ہے کہ اس نے کچھ بنایا ہوا تھا۔ طاقتور لوگ وہی ہوتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں، جو بناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ امریکہ نے بم بنائے ہوئے ہیں، دیگر نے بنائے، انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے نا، طاقتور، وہ سمجھتے ہیں کہ رکھنا چاہیے، صرف انسانیت نہیں، انسانیت ہونی چاہیے، سب جھوٹے ہیں۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہونی چاہیے، تلواریں بھی ہونی چاہیے۔ فرض کرو آپ جا رہے ہو، آپ کا پسٹل ہو، آپ کے پاس کوئی آئے گا، وہ پڑے ہو جائے طاقت نہیں، ہمیں کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے گا۔ آپ کے اندر کی طاقت جو ہے آپ کا مظہر ہے۔ آپ بڑے سارے حسین ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو کچھ نہیں، تو کچھ نہیں ہے یہ کیسے کہہ سکتے؟ تو ہی تو ہے۔ کائنات کا ایک اہم رول تجھے ملا ہوا ہے۔ اپنے باپ سے پوچھ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور تجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ تو بھی کائنات میں اس کا ہیرا ہے۔ ہر بندہ ہیرا ہے مگر وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں آگے بس کیا ہے یار، پھنس گئے ہیں یار، چلیں۔ تو احمق لوگ تراشیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ بت کے پجاری اور بت دونوں روح سے بے خبر ہے۔ کبھی کبھی ان بتوں میں روح کا تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ان سے حرکت یا کسی بات کا صدور ہو جاتا ہے۔ بت پرست لوگ عبادت کی بازی بے موقع کھیلتے ہیں اور پتھر کے بت کو حقیقی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے اندر کتنے نام ہوں گے نا، ایک مثال ہے، ہم بتوں کے نام جانتے ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پھر دیوی دے کول چلیے درشن دین جانا ہے۔ یہ لفظ کن کے ہیں؟ یہ لفظ ان کے ہیں، کافروں کے۔ ہمیں کیوں ہے؟ کہ وہ ہم پر غلبہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہی الفاظ منہ سے نکلتے ہیں۔ جب ہمارے بچے یہ نکالتے ہوں گے تو ہم کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان پر اثر ہماری باتوں کا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو باتیں دی ہی نہیں، ان سے باتیں کی ہی نہیں۔ جب کی ہی نہیں، ٹھیک ہے، مثال ہے کہ میں نے کبھی بھی جمعہ پڑھانا ہے تو میرا بیٹا بیٹھا ہوتا تھا، میں نے جو بولنا ہے اسے سمجھ آنی ہے کہ باپ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، تو میسج چھوڑنا ہے تو فیملی میں بھی چھوڑ دینا ہے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ میں نے آج لکھا کیا ہے۔ ان کے بھی تو علم میں اضافہ ہونا چاہیے نا۔ اس لیے ہم اپنے الفاظ دیں گے تو کام بنے گا، ہم اپنے الفاظ دیتے ہی نہیں، اور اس لیے پاکستان میں زیادہ تر الفاظ ان کے چلتے ہیں، حوالے ان کے چلتے ہیں، ڈرامے فلمیں کا انداز بھی ان کے چلتے ہیں، ہمارے تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری ہوگی تو ہم نے اپنی سوچ کے مطابق چلنا ہے، اللہ والا بن کے۔ کبھی کبھی شعر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے استدراج کے لیے بتوں سے بھی اس طرح کی کرامات ظاہر کرا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، لہذا کتوں کو بھی غذا مہیا فرما دیتا ہے اور بتوں میں بھی زندگی کے سار پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کتوں کو بھی خوراک مہیا کر دیتا ہے اور بتوں میں بھی زندگی کے سار پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا نا، تو جو پجاری تھے نا، پجاری جو بتوں کو ایسے دیکھنے والے تھے، ان کے اندر ایسے ہی تھا جیسے بت سرایت کر گئے ہوں۔ ان کو تلوار مارتے تو ایسا لگتا تھا لوہے پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ایسے اپنے اندر ان چیز کو داخل کر لیا ہوا تھا۔ تو بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ چلو، وہ رشحات ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کوئی ایسی بات کہی، لوگوں نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے کہا اگر میں آئندہ کہوں تو مجھے تلواروں سے مارنا۔ جب انہوں نے بات کی، حکم تھا، وہ جب تلواریں چلائی گئی، وہ تلواریں ان کو ہی زخمی کر دیا۔ کہا بیٹے میں حالت غیر میں ہوں، اس میں یہ سردرد ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے بات کو سمجھائی، وہ بتوں کو ابزورب کر لیتے تھے اپنے اندر، اس لیے اب تلوار کاٹتی نہیں تھی، بچتی تھی، ایسا لگتا لوہے پر لگی۔ اور یہاں پر انہوں نے جو ابزورب کیا ہوتا تھا تلوار ایسے کر کے نکل جاتی تھی، بشریت تھی ہی نہیں۔ روحانیت اتنی زیادہ تھی کہ بشر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت جب شق صدر کیا گیا، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سینہ چاک بھی کیا گیا، سیاہ بھی گیا ہے، خون بھی نہیں نکلا۔
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو حالت میں تھے اس میں ایسا ہی تھا، یہ ہونا ہی نہیں تھا. اسے فرمایا کہ اللہ رب العالمین لہذا کتوں کو بھی غذا مہیا فرما دیتا ہے اور بتوں میں بھی زندگی کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھی، یعنی انہوں نے ان کو دودھ پلایا ہوا تھا. انہوں نے جب حضور کا دودھ چھڑایا تو آپ کو لے کر دادا کو دینے کے لیے مکے آئیں. وہ انہیں حرم کعبہ میں حتیم میں لے گئے، یو ٹائپ. وہیں انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے، آج تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور تو آج بلائی روحوں کی منزل بنے گا. اس سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ہاں حضور کے شق صدر کا واقعہ ہو چکا تھا، اس لیے بہت خائف رہتی تھی اور حضور کی بہت نگرانی کرتی تھی میرے پتر کو کچھ ہو نہ جائے. حضرت حلیمہ نے جب یہ آواز سنی تو بہت حیران ہوئی کہ وہاں کسی طرف کوئی شخص موجود نہیں تھا. آواز کی جستجو میں حضرت حلیمہ نے حضور کو گود سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا اور آواز کی تلاش میں ادھر ادھر گئیں، جس سے حضور کی بعثت کے اسرار کھل رہے تھے. ہر طرف سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا کوئی نہ تھا. کہتے اگر ہمارے کان آوازیں سننا شروع کر دیں نا تو ایسی ایسی آوازیں آئیں گی کہ ہمیں کہیں گے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ بولتے ہیں فوزوشی نام مجھے سے کب بولیا انگلش میں، جو دیوانگی میں آ جاتا ہے بندہ، پاگل ہو جاتا ہے، جس کو ادھر ادھر کی آوازیں سنائی شروع ہو دیں، سارے انگریزی ہو، کوئی لفظ نہیں پتا، چلو چھڈو برا. اچھا جی، تو جس سے حضور کی بعثت کے اسرار کھل رہے تھے، ہر طرف سے بلند آواز ان کے کانوں میں آ رہے تھے لیکن آواز دینے والا کوئی نہ تھا. وہ حیران تھی اور کسی کو وہاں نہ پا کر بچے کی طرف لوٹی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر نہ پایا. وہ غم میں ادھر ادھر تلاش میں دوڑی، روئی چیخی کہ میرا موتی کون لے کر گیا. مکے والے بولے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہاں کوئی بچہ تھا بھی کہ نہیں. انہوں نے اس قدر آنسو بہائے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے غم میں رونے لگے. وہ غم میں رونے لگی. ایک بوڑھا عرب لاٹھی پکڑے ہوئے سامنے آیا اور اس غم اور رونے کی وجہ دریافت کی. باقی کل تو جب والدہ کو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایسی یہو جہ کم پڑے بھی بڑے دیکھے نے، کچھ نہیں ہوتا اس بچے میں، تو فکر نہ کر. ٹھیک ہے. گرمی سردی کیوں پڑتی ہے؟ جہنم کیا کرتی ہے؟ تو پھر جہنم کیا کرتی ہے؟ دو سانس نکالتی ہے، گرمی کا اور سردی کا. ٹھیک، تب گرمی اور سردی دنیا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، انگوٹھے چومنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 3 طریقے بتائے تھے نا، کیا کیا ہے؟ گھنٹوں کو لگا کر ایک، کلمے کی انگلی دونوں کٹھے، انگوٹھا صرف 3. ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر ایسے نہیں کہنا، ایسے اور ناخن، یہ 3 طریقے انگوٹھے چومنے کے. نہ بھی چومے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے بتایا ہے کہ جس مسجد میں آواز آئے نا تو سمجھ لیجئے کہ سکھایا کو نہیں ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ آوازیں نکال رہے ہیں ابھی تک. اور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جب چڑیاں دی چہچہان دی آواز آتی ہے نا اس نے آوازیں کرتے رہتے ہیں. سورج کے حوالے سے ایک اور بات کرتے ہیں. جو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، چاند اور سورج درمیان میں سورج آ جائے تو پھر چاند کیا ہوتا ہے؟ وہ کالا 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 نظر آتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے. چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اس کے کوئی اثرات نہیں. اگر کوئی کہے وہ نہیں اگر چاند گرہن ہوئے نا فلانا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح ساڑھے نہیں کہتے حاملہ عورت جڑی انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، گرہن لگ جائے گا بچے نو، بچہ ماں دے پیٹ چ انہوں گرہن لان لگے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جنہ لوگاں نو ڈر ہون لگ بھی جاندہ تھا، جیسا انہوں نے انہیں گل کہتے کہ جدو جڑے اللہ تعالیٰ کتیاں نو غذا تے بتاں نو ہی حرکت دے دیندا نا، جڑے کہندے نے انہوں ہو بھی جاندہ جے. ایہو جی بھی تانوں کہانیاں کئی مل جان گی. لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق
سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں معاملات میں سے ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کا بیٹے فوت ہوئے نا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب فوت ہوئے، وفات پائی، تو اس وقت سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھا ان کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ نشانیاں اللہ کی، ان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی سنا ہے رات میں جھاڑو نہیں دیتا، رات میں جھاڑو نہیں دیتا، کنے کیا ہے وہ بھائی صفائی نصف امان ہے، جب مرضی صفائی کرے۔ ہاں اگر تم جھاڑو دیو اور جھاڑو دے نال مٹی دوسرے دے گھر جائے، وہ غلط ہے۔ یعنی آپ جھاڑو دے رہے ہیں، ہوا ادھر کی چاہ رہے ہو، بیچارہ کٹا جا رہا ہے، وہ غلط ہے۔ ورنہ جھاڑو جدو مرضی دے سکتے ہو، رات کو کھانا کھا کے سارے اتنے ستے نے بھانڈے چک کے دھو کے سارے رکھو گے، نہیں رکھو گے؟ اور سارے دھو کے رکھو، تھلے صفائی کرو تاکہ سونا بھی ہے، کیڑے نہ آئیں۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ رات کو آپ جھاڑو دے سکتے ہیں، کپڑے استری کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فرش دھو سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو پھر رات کو کینچی نہیں چلانی، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جنہیں اپنے گھر لڑائی کریں کینچی چلا لیں، جنہیں سمجھنا زیادہ محبت ساڑھے گھر چ کینچی چلا لیں۔ اور پھر درزی کی دکانوں پہ تو پھر عید رات چاند رات دادی تو لڑتے رہتے ہیں بیچارے صبح تک گاہک دینا، دیکھے نا، کیونکہ انہیں کپڑے سیتے نہیں جاتے تو صبح لڑتے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ نہ کرے 29 کا چند ہوئی ہے، اللہ کرے 30 کا چند ہوئے، ایک دن سان ہور مل جائے گا روٹی کھانے واسطے۔ تو یہ جو کینچی چلانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے چاند گرہن اور سورج گرہن سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نمازیں بتائی گئی ہیں، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، یہ نمازیں پڑھی جاتی تھے۔ حضور چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے، جب تک چاند گرہن رہتے نماز پڑھتے جاتے، قرات کرتے جاتے، وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، بہت مشکل ہے میرے ہاتھ سے کسی نے کوئی پڑھی ہو، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی پڑھتا ہے، ادروائز سارے کے سارے ڈرے ہوئے کہ باہر نہیں نکلنا، کچھ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے، آپ ڈرتے تو نہیں ہیں؟ پیرنٹس نہیں جانے دیتے، ڈر پھوک پیرنٹس، چدائی پیرنٹس، دین کا علم نہ رکھنے والے پیرنٹس۔ کیا پاپا کیا کرتے ہو؟ وہ اکیلے نو کیا ہے؟ اچھا جو چاند گرہن تے سورج گرہن نہ ہوئے پھر کلے جان دیں، پھر بھی نہیں جان دیں؟ یہ تو صحیح کر دینے، وہ پھرتے ہی رہتے ہیں، ادھر دیکھو ادھر آ رہے ہوں، ادھر دیکھو ادھر آ رہے ہوں، فارغ اسی آپ کے پاپا لوگ نا آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ساڑھے پتر کدھر ادھر ادھر نہ ہو جائے، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ نہیں جانے دیتے، اکیلے نہیں جانے دیتے۔ چلیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ اللہ قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ قبلہ ہوگا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اللہ کے ایک بندے نے یہ کی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے واقعہ آتا ہے یہ قرآن میں، لیکن عاصب بن برقیہ کا نام نہیں آتا، یہ کہا میں واقعہ آتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھا جن نے کہا محفل ختم ہونے سے پہلے، کیا میں پہلے چاہیے ان کے آ جائے گا، کب؟ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے آ جائے گا۔ کمال ہے یار یقین من، اور اس طرح سرکار واسطے روک نہیں دیتا گیا سی سارا جہان معراج دی رات، ایسے نے کہا اکھ چپکو، اکھ اتنے دی اتنے کم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔